اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ام حسبتا کیا آپ خیال کرتے ہیں ان اصحاب الکہف بے شک کہف والے لوگ، غار والے لوگ، والرقیم اور وہ لوگ جن کے نام لکھے ہوئے تھے، کانوا من آیاتنا عجبا وہ ہماری عجیب تر نشانیوں میں سے تھے، اذ اول فتیۃ جس وقت ٹھکانہ لیا چند نوجوانوں نے، الی الکہف غار میں، فقالو تو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے پروردگار، آتینا ہمیں دے دے، من لدن کا اپنی جانب سے، رحمتن رحمت دے دے، وہیئ لنا اور ہمارے لیے تیار کر دے، من امرنا ہمارے معاملے میں، رشدا بھلائی کو، فضربنا علی آذانہم ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی ماری، فی الکہف غار میں، سنین عددا گنتی کے سال، ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو کھڑا کیا، لنعلم تاکہ ہم ظاہر کریں، ای الحزبین دو گروہوں میں سے کون ہے، احصیٰ زیادہ یاد رکھنے والا، لما لبثوا جو وہ ٹھہرے ہیں، امدا مدت کے اعتبار سے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، نبأہم اصحاب کہف کی خبر، بالحق حق کے ساتھ یا سچے طریقے پر، انہم فتیۃن بے شک وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم اپنے رب پر جو ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدی ہم نے ان کو زیادہ دیا، وربطنا علی قلوبہم اور ہم نے ان کے دل مضبوط کیے، اذ قاموا جس وقت وہ کھڑے ہوئے، فقالو تو انہوں نے کہا، ربنا ہمارا رب وہ ہے، رب السماوات والارض جو آسمان اور زمین کا بھی رب ہے، لن ندعو ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، من دونہ اسے چھوڑ کر، الہن کسی دوسرے الہ کو، لقد قلنا یقیناً ہم کہیں گے، اذن اس وقت، شططا زیادتی والی بات، ہؤلاء قومنا یہ ہماری قوم ہے،
اتخذوا من دونہ آلہہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے. لولا یأتون علیہم، کیوں نہیں لاتے وہ ان معبودوں کے بارے میں بسلطان بین، کوئی واضح کھلی دلیل اور نشانی. فمن اظلم، تو پھر کون زیادہ ظالم ہے، ممن افترا، اس سے جو افطرا باندھے، جھوٹ باندھے، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، بہت سخت قسم کا جھوٹ. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جس وقت تم الگ ہو گئے ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور ان سے بھی جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، إِلَّا اللَّهَ، سوائے اللہ کے، تو پھر ٹھکانہ بنا لیا غار میں. ینشر لکم، تمہارے لیے بکھیرے گا، ربکم، تمہارا رب، من رحمتہ، اپنی رحمت سے، ویہیئ لکم، اور تمہارے لیے تیار کرے گا، من امرکم، تمہارے معاملے میں، مرفقا، نرمی والی بات یا نرمی والا راستہ. یہ آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. قرآن کریم کے اندر ایک تذکرہ موجود ہے روح کے متعلق. سوال کرنے والوں نے سوال کیا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، مدینہ منورہ کے کچھ یہودی ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آئے. تو انہوں نے 3 سوال کیے تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ ہمیں روح کی حقیقت بتلا دیں. روح کیا چیز ہے؟ جوہر ہے یعنی جسم ہے، یا عرض ہے یعنی صفت ہے. جوہر جسم کو کہا جاتا ہے اور عرض صفت کو کہا جاتا ہے. پھر یہ بتلا دیں کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان کے حالات کیا تھے. پھر تیسرا سوال یہ کیا کہ ذوالقرنین کون تھا اور ان کے کارنامے کیا تھے. تو روح کے متعلق سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں تو روح کی حقیقت کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. بس یوں سمجھ لیں کہ یہ امر الہی ہے، امر ربی. یہ الفاظ قرآن کریم کے ہیں. ایک جسم میں جب وہ داخل ہو جاتی ہے تو وہ جسم زندہ ہو جاتا ہے، نکل جاتی ہے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے. بس اتنی بات قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی. احادیث میں بھی اس کے متعلق کچھ زیادہ تفصیلات موجود نہیں. لیکن جب اصحاب کہف کے متعلق سوال کا جواب دیا تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 2.5 صدیاں گزر جانے کے بعد، یعنی 250 سال کے بعد، انہی کے مذہب کے بعض مخلص پیروکار ایسے تھے جو دین کی نشر و اشاعت بھی کرتے اور محنت سے کام بھی کیا کرتے تھے. اب وہ دین کا کام کر رہے تھے، دین کی محنت کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنا گزر اوقات بھی کرتے، اپنے لیے حلال رزق کا بندوبست بھی کیا کرتے تھے. تو ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا. یہ ایشیائے کوچک کا علاقہ جو آج ترکی کے پاس ہے، ایریے کے بادشاہ کا نام تھا دقیانوس. بڑا ظالم تھا، جابر تھا اور کٹر قسم کا مشرک تھا. اس کے دربار کے اندر 6 نوجوان تھے اور وہاں ملازمت کیا کرتے تھے. آپس میں دوست تھے، اکٹھے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے تھے. کسی پادری نے ان کے سامنے توحید اور رسالت اور قیامت کا مسئلہ پیش کیا. وہ پادری دین حق پر تھا. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی. تو پادری نے ان کو سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے. تو وہ نوجوان صاف دل کے تھے. تفاسیر میں ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اسرائیلی روایات کے اندر نام بھی آتے ہیں. تو نام یاد کرنا تو ضروری نہیں ہے،
البتہ اتنی بات سمجھنا ضروری ہے کہ وہ دین برحق پر تھے۔ بادشاہ کو جب ان کے توحید اور ان کے کلمے کا علم ہوا تو ان کو عدالت میں بلا لیا اور پوچھا کہ پتہ چلا ہے کہ تم نے اپنا دین بدل لیا؟ تو نوجوانوں نے بڑی ہمت اور جرت اور بہادری کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ جی ہاں، ہم نے یہ عقیدہ اپنا لیا ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کے قائل نہیں۔ بادشاہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سمجھے، بلکہ انہوں نے الٹا یہ کہا کہ یہ جو عدالت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے دربار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وکیل ہیں، اپنے شرک پر کوئی دلیل پیش کر دیں۔ تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے جرت اور بہادری کا اظہار کیا اور ڈٹ کر بادشاہ کی باتوں کا جواب بھی دیا۔ اور تاریخ ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ وہ افراد جو بادشاہ کی عدالت میں کھڑے ہوئے تھے وہ شادی شدہ بھی تھے، ان کے ماں باپ بھی تھے۔ اب عدالت نے یہ سمجھا کہ نوجوان ہیں، جذبات میں آ کر باتیں کر رہے ہیں، ان کو تنبیہ کر دینا کافی ہے، قید نہیں کرنا چاہیے، سوچنے کا موقع دینا چاہیے۔ تو ان کو کہا گیا کہ بھی اتنے دن ہم تمہیں دیتے ہیں، تم اپنا عقیدہ چھوڑ دینا، اگر تم نے نہ چھوڑا تو پھر ہم تمہیں سنگسار کریں گے، یعنی پتھر مار مار کر ختم کریں گے۔ عدالت نے دھمکی دی، دھمکی دے کر معاملہ ختم کر دیا اور انہیں چھوڑ دیا۔ اب ان نوجوانوں نے رات کو مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو چھوڑتے ہیں تو ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، اور اگر ہم جھوٹ بولیں، ان سے کہیں کہ ہم نے عقیدہ بدل لیا، حقیقت میں نہ بدلیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ علاقہ بہت بڑا ہے، بڑا وسیع ہے، پہاڑی علاقہ ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہاں کسی غار میں جا کر وقت پورا کرتے ہیں اور حالات کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد طے کریں گے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ بات انہوں نے آپس میں طے کی۔ طے کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے کے 1 گھنٹہ بعد وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر ایک جانب چل پڑے۔ آج کل کے جغرافیہ کے اندر میپ کے اوپر طرطوس اس علاقے کا نام۔ کچھ سفر کیا، سفر کرنے کے بعد راستے میں کوئی بھیڑ بکریاں چرانے والا ملا۔ اس نے ان نوجوانوں سے پوچھا بھی تم کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ ہمیں حکومت نے دھمکی دی ہے، اگر تم نے عقیدہ نہ چھوڑا تو ہم تمہیں سنگسار کریں گے، اس لیے ہم شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں اور کہیں غار میں زندہ رہ کر زندگی گزاریں۔ تو اس چرواہے نے کہا میرا بھی یہی عقیدہ ہے جو تمہارا ہے، لہٰذا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس نے بھیڑ بکریاں چھوڑیں، ماں باپ بیوی بچے چھوڑے، وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے ساتھ ایک وفادار کتا بھی تھا، وہ بھی اس کے ساتھ چلا۔ تو یہ 7 آدمی اور 8واں ان کا کتا ان کے ساتھ تھا۔ اب ان کو خدشہ ہوا کہ دوسرے کتے اس کتے کو دیکھیں گے تو لازمی بات ہے وہ بھونکیں گے، تو لوگ کہیں گے کہ بھی یہ اس طرف کو جا رہے ہیں اور ہم پکڑے جائیں گے، اس لیے اس کتے کو ہٹا دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کتے کو پتھر مارے کہ ہمارے ساتھ نہ جائے، لیکن کتے نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ پھر پتھر مارے تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان عطا فرمائی اور اس نے ان سے پوچھا کہ بھی مجھے آخر کیوں مار رہے ہو؟ جس رب کے تم پجاری ہو میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تم جہاں ہوں گے میں تمہارا وہاں پہ پہرا دوں گا، مجھ سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ 13 قسم کے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایک یہ کتا بھی ہوگا جو بلعام بن باعور کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ بلعام بن باعور بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھا، بعد میں لالچ کی وجہ سے اس کی بزرگی ختم ہو گئی۔ بڑا خوبصورت قسم کا عبادت گزار بزرگ تھا، بڑی کرامات اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا کرتی تھیں، لیکن دنیا کے لالچ کے سامنے ذلیل ہو گیا۔
وہ اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے مخالفوں نے کہا کہ موسیٰ نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہوا ہے، ہر وقت ہمیں ایک ہی بات سناتا رہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو مانو، تم مقبول الدعا آدمی ہو، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کرو یہ تباہ ہو جائے۔ اس نے انکار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، تم میرا مقابلہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کیوں کراتے ہو؟ چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لالچی آدمی ہے، تو دوسری مرتبہ کچھ تحفے تحائف لے کر آئے، پھر بھی اس نے انکار کیا۔ تیسری مرتبہ دوبارہ آئے، سونے چاندی ہیرے جواہرات بڑی تعداد میں لے کر آئے، اس کے سامنے ڈھیر لگا دیا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دو۔ اب وہ لالچ میں آ گیا، ہاتھ اٹھائے، بس اتنا لفظ ہی منہ سے نکالا تھا، اے اللہ موسیٰ تک لفظ بولا تھا، آگے کہنا چاہتا تھا کہ موسیٰ کو تباہ و برباد کر دے، لیکن اس کی زبان لٹک گئی، اور فقہا نے لکھا ہے کہ زبان ناف تک نیچے لٹک گئی، اور پھر اس نے باولے کتے کی طرح پھرنا بھی شروع کیا، یہ اس کا حال ہوا۔ تو اصحاب کہف کے کتے کو اسی بزرگ کی شکل میں، کیونکہ اس کی تو بزرگی ختم ہوگی، وہ تو جہنم میں جائے گا، اس کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کتے کو جنتی بنا کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اسی لیے شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے گلستان میں یہ بات لکھی ہے فارسی زبان کے اندر، ہمارے مدارس میں کسی زمانے میں پڑھائی جاتی تھی، اب نہیں پڑھائی جاتی۔ شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا برے افراد کی صحبت میں رہا تو اس کی نبوت کا خاندان ختم ہو گیا، خاندان نبوت سے ہونا اس کا پھر ختم ہو گیا، زائل ہو گیا، اسے نبی کا بیٹا ہونا بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکا۔ برے افراد کی صحبت میں رہنے کا یہ نتیجہ نکلا، اور اصحاب کہف کا کتا چند دن نیک افراد کی صحبت میں رہا، پیروی میں رہا، تو وہ جنتی بن گیا۔ یہ صحبت کے برکات ہیں۔ تو پھر شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند، اچھے کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو آدمی کی صحبت اس کے اچھے اور برے ہونے کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ کسی سے نہ پوچھو کہ یہ بندہ نیک ہے یا بد ہے، اچھا ہے یا برا ہے، فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، یہ دیکھو کہ وہ کن لوگوں کے اندر اٹھتا بیٹھتا ہے۔ فَإِنَّ الْمَرْءَ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، اس لیے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست ہوگا ویسا ہی وہ خود ہوگا، جو نظریہ اس کے دوست کا ہوگا وہی نظریہ اس کا ہوگا، جیسے کام اس کا دوست کرتا ہوگا ویسے ہی کام یہ کرے گا۔ تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کے دوستوں کو دیکھ کر اندازہ خود بخود لگایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ نوجوان جو 250 عیسوی میں اس غار کے اندر داخل ہوئے، آج ہے 2024، وہ 250 عیسوی کا واقعہ ہے، کتنے سال پہلے بنتے ہیں آپ اندازہ لگا لیں۔ غار میں داخل ہوئے اور 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو مسلط فرما دیا، اللہ نے ان کو بغیر کھانے کے بغیر پینے کے زندہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 20 سال پہلے وہ لوگ بیدار ہوئے، 20 سال پہلے۔ مزید قصہ انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جس غار کے اندر وہ تھے وہ ایشیائے کوچک کا علاقہ ہے، آج بھی ترکوں کے پاس ہے۔ دمشق جو شہر آج شام کے اندر موجود ہے، اس کے ساتھ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس کا نام ہے قاسیون۔ دمشق جو شہر ہے وہ اس پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ کچھ ملنگوں نے وہاں پہ بھی وہ مصنوعی قسم کا غار بنایا ہوا ہے۔ وہ غار دیکھنے سے بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ کسی نے خود بنایا ہوا ہے، اس میں
دو چار انہوں نے قبریں بھی بنائی ہوئی ہیں، کچھ بڑی قبریں ہیں، کچھ چھوٹی قبریں ہیں۔ بڑی قبریں کہتے ہیں یہ ان کی ہیں جو اصحاب کہف تھے، اور یہ چھوٹی قبر کس کی ہے؟ یہ بھی یہ کتے کی قبر ہے، لیکن وہ ساری کی ساری بناوٹی چیزیں ہیں۔ بہرحال وہ غار جہاں کہیں بھی ہے انہی علاقوں میں کہیں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا یہاں پہ ان آیات کے اندر تذکرہ فرما رہے۔ ام حسبتا، کیا آپ خیال کرتے ہیں، ان اصحاب الکہف، کہ بے شک کہف والے، والرقیم، اور وہ لوگ جن کے نام لکھے ہوئے تھے، ان کے نام لکھ کر حکومت نے تھانوں میں پہنچا دیے، جس طرح آج کل جو مفرور ہوتے ہیں بھاگنے والے، ان کے نام ECL میں ڈال دیے جاتے ہیں نا، کہ ملک سے باہر نہ بھاگ سکیں، شہروں سے باہر نہ بھاگ سکیں، تو شہروں کی جو حدود ہوتی ہیں وہاں پہ جو ناکے لگے ہوتے ہیں ان کے پاس ان کے نام موجود ہوتے ہیں۔ آپ کا کبھی اتفاق نہ ہوا ہو، ہمارا ہوا ہے کہ ان کے پاس لسٹیں موجود ہوتی ہیں، وہ لسٹوں میں دیکھتے ہیں کہ بھی آپ کا نام اس لسٹ کے اندر موجود تو نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو شہر سے باہر جانے دینا ہے یا نہیں جانے دینا، یا کسی شہر میں داخل ہونے دینا ہے یا نہیں ہونے دینا۔ ابھی تو زمانہ کافی حد تک بدل گیا، کسی زمانے میں یکم محرم شروع ہوتے ہی لسٹیں تیار ہو جاتی تھیں، اور وہ لسٹیں شاید آج بھی چلتی ہیں، جو آج سے 30 سال پہلے تیار کی گئیں، نام لکھے ہوتے ہیں ان میں کہ بھی فلاں بندے نے فلاں علاقے میں یکم محرم کے بعد داخل نہیں ہونا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فلاں بندے نے فلاں علاقے میں یکم محرم سے لے کر 30 محرم تک داخل نہیں ہونا، محرم میں بھی نہیں آنا، سفر میں بھی نہیں آنا۔ وہ بندے بھی دنیا سے چلے گئے، لسٹیں آج بھی ہیں، نام آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا قانون ہے، نظام ہے۔ بہرحال یہ ایک دوسری طرف بات چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں سب نے، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب تر لوگ تھے۔ اذ اول فتیۃ، جس وقت ٹھکانہ پکڑا چند نوجوانوں نے، الی الکہف، غار میں، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتینا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی جانب سے بھلائی عنایت فرما دیجیے، رحمت دے دیجیے، وہیئ لنا، اور تیار کر دیجیے ہمارے لیے، من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں ایسی چیز جس سے ہمیں فائدہ ملتا ہو، فائدہ پہنچے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں پر غار میں، یعنی ان پر ہم نے غار میں نیند کو مسلط کر دیا، سنین عددا، وہ سال تھے گنتی کے، جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے کہ 309 سال تھے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو کھڑا کیا، لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کریں، ای الحزبین، کہ کون سا گروہ، دو گروہوں میں سے، احصیٰ لما لبثوا امدا، کون زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔ وہ جو ٹھہرنے والی مدت تھی، اس ٹھہرنے والی مدت کو کون زیادہ بہتر طریقے سے یاد کرنے والا ہے۔ ان دونوں گروہوں کا بھی آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ ایک گروہ نے کہا کہ ہم اتنا عرصہ ٹھہرے، دوسرے نے کہا ہم اتنا عرصہ ٹھہرے، بہرحال ان کا بیان بھی اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، نبأہم، کہف والوں کی خبر، بالحق، سچے طریقے سے، انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر وہ ایمان لائے، وزدناہم ہدی، ہم نے ان کو ان کی ہدایت میں مزید آگے بڑھا دیا، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے قلوب کو مضبوط کر دیا، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، یعنی عدالت میں جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، تو انہوں نے علل اعلان یہ کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے الہ کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ واضح الفاظ کے اندر عدالت میں کھڑے ہو کر انہوں نے علل اعلان یہ جملہ کہا
کہ اللہ کے سوا ہم کسی اور کو معبود نہیں سمجھتے، اس لیے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، جب انہوں نے یہ بات کہی تو اب لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی والا معاملہ کیا۔ ہؤلاء قومنا، یہ عدالت ہے، عدالت میں ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور بہت سارے معبود بنا لیے ہیں جن کو یہ حاجت روا، مشکل کشا اور بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ اپنے معبودوں کے بارے میں کوئی واضح کھلی دلیل اور نشانی لے کر کیوں نہیں آتے؟ ہماری دلیل تو ہمارے پاس موجود ہے نا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے۔ یہ جو عدالت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ ان کے خداؤں نے کیا بنایا اور ان کو کیا دیا؟ ان کے اختیار میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو مشکل کشا، ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں؟ پھر یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے، اللہ نے ان کو ہمارے لیے مشکل کشا بنایا، اللہ نے ان کے ذمے یہ کام لگائے، یعنی یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ نے ان کو اپنے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون زیادہ ظالم ہے اس آدمی سے بڑھ کر جو اللہ کی ذات کے اوپر افترا باندھے، جھوٹ بولے۔ اب جب عدالت نے دیکھا کہ یہ نوجوان تو بڑے جذباتی ہیں، فوری طور پر ان کو سزا نہیں دینی چاہیے، سوچنے کا موقع دینا چاہیے، سوچیں گے تھوڑی سی دھمکی ومکی لگائیں گے تو شاید ان کو تنبیہ ہو جائے کہ ان کے اس عقیدے کے اوپر وقت کا بادشاہ ناراض ہے، پوری قوم ان کے خلاف ہے۔ تو عدالت نے ان کو مہلت دی اور سوچ بچار اور غور و فکر کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے مشورہ کیا، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اے ساتھیو جب تم الگ ہو گئے ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور ان سے بھی جن کی یہ عبادت کرتے ہیں یعنی بتوں سے، إِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ کے، تو ایسا کرو ٹھکانہ بناؤ کسی غار میں، کسی پہاڑ کی چوٹی پر، فی الحال وقت گزارو، حالات کا جائزہ لو، پھر دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، بکھیرے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت سے، اور تیار کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملات میں نرمی، تمہارے لیے سہولت مہیا کریں گے۔ تو عدالت سے باہر آ کر یہ مشورہ کیا، گھروں میں چلے گئے، یہ ان کے ایمان کی مضبوطی کی دلیل تھی۔ پھر گھروں سے باہر نکلے اور اللہ کے راستے میں چل پڑے۔ اگر آج ہم اس کا تصور کریں کہ ایمان کے لیے ہمیں بیوی بچوں کو چھوڑنا، ماں باپ کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا کیسا لگتا ہے؟ انسان سوچے تو سوچنے سے ہی ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ وہ دیکھو راستے کے اندر چرواہا ہے، بھیڑ بکریاں اس کے پاس ہیں، وہیں سے اس نے ساری کی ساری چیزیں حوالے کی اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا اور وہ بہت پکے قسم کے مومن تھے، بڑے پختہ قسم کے لوگ تھے۔ آج ہم تصور کرتے ہیں دین کے لیے ہم کسی کو چھوڑیں، ہم سے یہ تصور بھی نہیں ہوتا۔ گھر بار چھوڑنا، ماں باپ کو چھوڑنا، عزیز رشتہ داروں کو چھوڑنا، یہ ہم سے تصور نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وراثت میں ایمان ملا ہے، ہم نے ایمان پہ محنت نہیں کی۔ جو چیز مفت میں ملی ہو، باپ دادا مسلمان تھے نا تو ہم بھی مسلمان ہو گئے، تو جو چیز مفت میں ملی ہو اس کی قدر ویسی نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے، ویسی نہیں ہوتی جیسے ہونی چاہیے۔ اور ہم نے چونکہ کوئی قربانی بھی نہیں دی، اس لیے ہمیں ایمان کی قدر و منزلت کا اندازہ بھی نہیں۔ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جس قوم نے قربانی دی ہے، اس قوم سے جا کے پوچھیں کہ ایمان کی قدر و منزلت کیا ہے، ایمان کی قیمت کیا ہے۔ جنہوں نے قیمتیں چکائی ہیں ان سے جا کے پتہ کریں کہ انہوں نے کیسے آج اپنے آپ کو ایمان کے اوپر باقی رکھا ہوا ہے، کن کن حالات کا سامنا کیا۔ وہ حالات اگر ہمارے اوپر آ جائیں آج کے اس زمانے کے اندر، ہم ہر چیز چھوڑ کر بھاگنے کے لیے تیار ہیں، میدان چھوڑ کر فرار اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہمارے ایمان ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کس معیار کے ہیں، کس لیول کے اوپر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
یہ جو تذکرے آتے ہیں قرآن کریم کے اندر، یہ ایمان کو بڑھانے کے لیے ہیں کہ دیکھو فلاں لوگوں نے، فلاں افراد نے دین کے لیے، ایمان کے لیے یہ قربانی دی، تو اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو اگر تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ تمہیں بھی ایسے ہی عزتیں دیں گے، تمہارے ایمان کو بھی مضبوط فرما دیں گے، تمہیں بھی کامیابیاں ملیں گی، قیامت تک تمہارے بھی تذکرے ہوں گے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ تو یہ ایمانیات کے تذکرے ہیں، ایمانیات کی محنت ہے جن کی بدولت انسان قیامت تک کے لیے چمک جاتا ہے۔ جو جتنی ایمان کے اوپر محنت کرے گا اور جتنا لوگوں کے اوپر ایمان کے اعتبار سے محنت کرے گا، اتنا اس کا تذکرہ قیامت تک رہے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تذکرہ قیامت تک باقی رہے تو ہمیں ایمان کے اوپر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جن اکابر علماء، اولیاء، مشائخ کے تذکرے آج ہم کرتے ہیں، انہوں نے ایمان پہ بڑی محنتیں کی ہیں۔ یہ ایمان پر محنت کا نتیجہ ہے کہ آج تک ان کے تذکرے زندہ ہیں، اور ہماری کیا صورتحال ہے کہ آج ہم قبر میں اتر جائیں تو کل کو ہمارا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ہم نے ایمان پہ محنت نہیں کی۔ تو جس نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے وہ ایمان پہ محنت کرے، اور جس نے اپنا نام مٹانا ہے وہ ایمان کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تذکرے سے دنیا کو خالی فرما دیں گے، دنیا میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔